ہاں پھر کراچی یونیورسٹی کے بعد یہ ہوتا ہے دیٹ ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ آئی یوز ٹو واچ ٹیلی ویژن. آئی واز لائک یار کوکنگ شو کتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, اتنا تیار ہو کے کوکنگ شو کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی دیٹ. اچھا سو سب اینڈ مائی فرینڈز نیو مائی پیشن کہ بھائی اس کو ٹی وی پہ بھی آنا ہے لیکن اس کو ماڈلنگ بھی نہیں کرنی, تو بھائی اس کو بڑا کوئی ایک اس طرح کا بیچ کا کچھ کام کرنا ہے سیف. somebody one of my cousins sent me this post کہ کسی چینل پہ آپ کو کوئی ان کو کوئی شیف چاہیے تو ان کی سی وی بھیج دو. میں نے سی وی بھیج دی, انہوں نے مجھے بلایا. تو جب انہوں نے مجھے بلایا تو وہ جو پروڈیوسر تھے وہ تھوڑے ٹھرکی مشہور تھے, اینڈ میں نے کچھ لوگوں کو پوچھا, اپنے کزنس کو پوچھا جو دور کے دور کسی کو میڈیا میں جانتے تھے. آئی واز لائک یار اس بندے نے مجھے بلایا ہے اور میں کیا کروں. دے بولے نہیں بہت ٹرکی ہے. سو اب آئی شیئرڈ اٹ ود مائی پیرنٹس, مائی ڈیڈ, کہ یار ایک ٹرکی آدمی ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس چینل پہ ایک جاب ہے, میں کیا کروں. اینڈ آئی واز اسکیئرڈ, آئی واز لائک نہیں بہت ٹھرکی ہے, پتہ نہیں کیا کرے گا, چھوڑو. مائی ڈیڈ واز لائک بیٹا ایک کام کرو, تم اپنے فلاں کزن کو لو, تم جاؤ آڈیشن دینے اور کزنس تمہیں فالو کریں گے. میں صحیح ہے یار, میں گاڑی میں جا رہی ہوں ڈرائیور کے ساتھ, پیچھے 2 کزنس جا رہے ہیں, آگے وہ بندہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہے. اینڈ وہ اس میں تھا کہ بھائی اب آئی ڈونٹ نو لائک ہی پرابلی تھاٹ کہ اب چانس دینے کا مطلب ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ہیلو ہائی سیٹنگ یہ وہ. آئی واز ویری ینگ, مجھے صحیح سے ایج نہیں یاد, بٹ آئی تھنک 25 ایسی کوئی امپریشنیبل سی ایج تھی. سو اینی وے میں نے وہاں انٹرویو دیا, سمجھ آیا ان کو, انہوں نے میرا آڈیشن لیا کہ بھائی کھانا وانا کوئی ہے نہیں, آپ نے ایسے ہی بولنا ہے. تو انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی؟ نہیں کوئی بدتمیزی نہیں کی. اینڈ اس کے بعد میں نے کہا چلے صحیح ہے. پھر انہوں نے کہا آپ کو بتاتے ہیں, آپ گھر جائیں. میں گھر چلی گئی. اینڈ دیٹ پرسن ٹرائیڈ ٹو ہٹ آن می. اینڈ دین میں نے ان کو بولا, میں نے کہا دیکھیں آپ بہت فیمس ہیں. کس طرح سے یار ایسے ہی کہ رات کے 11 بجے میسج آ رہا ہے, ہے آل گڈ ہو جائے گا, ڈونٹ وری, آئی ہیو ٹاک ٹو دا پرسن. آئی واز لائک یار دیکھیں آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ دیٹ یو آر فیمس اینڈ یو آر نوٹوریس فار بینگ ٹرکی. سو مجھے اچھا, اینڈ یہ میری موم نے مجھے سکھایا تھا کہ کبھی بھی کسی کو یہ بولنا نہیں کہ بیٹا تمہیں پیسے چاہیے, تمہیں ضرورت ہے, کتنی بھی ضرورت ہے تم بولنا کہ نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے. اینڈ آئی واز لائک کہ دیکھیں آئی ہیو ہاں نیڈی مت بننا. آئی واز لائک کہ دیکھیں آئی ایم اونلی ڈوئنگ اٹ بیکاز دس از مائی پیشن, بٹ مجھے کوئی ہینکی پینکی نہیں کرنی. سو آئی ہوپ اٹس کلیئر ٹو یو. اینڈ ہی واز سو گڈ ود اٹ. اب میری کتنے فاسٹ فارورڈ 9 سال کے بعد انتہائی اچھی سلام دعا ہوتی ہے. ناؤ ہی لیوز ان اسپین اینڈ ہی واز لائک آئی اپریشیٹ یو فار سیئنگ اٹ, بیکاز دیکھو لائک اگر ہمیں کوئی شروع میں اتنے بتا دے نا, ہمیں بھی پتہ ہے یہ گوبھی ہے اور یہ لوکی ہے, سو ہم گوبھی کو لوکی نہیں سمجھیں گے, لوکی کو گوبھی نہیں سمجھیں گے. دس از ایگزامپل ہی گیو می, آئی ڈونٹ نو وائی ہی گیو می دس ایگزامپل. آئی ڈونٹ نو آپ لائک کیا مطلب گوبھی اور لوکی, آئی ڈونٹ نو, ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی, بٹ مجھے بعد میں کسی نے بتایا بڑی کوئی فیمس ایگزامپل ہے. بٹ اینی وے سو بٹ آئی appreciate him, I respect him for saying that. اچھا بیچ میں کیا ہو رہا تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں میری ایک کلاس فیلو تھی, ہبا اس کا نام تھا, اور اس کے چاچو ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا پروڈیوسر تھے سیم چینل پہ ذائقہ پہ. اینڈ ہی کالڈ می, ہی واز لائک کہ یاد ہے تم نے مجھے ایک بار کہا تھا, میں ان سے ایسی کوئی ملی تھی, ڈراپ کرنے آ رہے تھے شاید اپنی کزن کو یا ایسے, انہوں نے کہا تھا یار تم نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ تم جو ہے یہ شو کرنا چاہتی ہو اور تم ٹی وی پہ آنا چاہتی ہو. لائک ہاں یہ جو بندہ ہے نا دوسرا والا بہت ٹھرکی ہے, تم اس طرح سے نہیں آؤ, تمہاری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی, اور تم ابھی رک جاؤ, تم ان کو منع کر دو اور میں تم کو لے کے آؤں گا, تم ایک کام کرو کورس کر لو کوئی شیف والا. اب لائک اچھا. دین آئی ڈسکسڈ ود مائی پیرنٹس کہ یار وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کورس کر لیں تو آپ کو لوگ زیادہ سیریسلی لیں گے. تو میرے ڈیڈ نے کہا کہ ہاں چلو دیکھ لو. پھر میں نے پرتھم جوائن کیا. اچھا اس بندے کی آگے بڑھا, یہ ابھی ہیرو ہے, ابھی ولن ہونے والا ہے, بٹ یہ کام اچھا کرا دیا اس نے کہ کورس کرا دیا. سو دیٹ واز فار 1 year. اینڈ میں نے وہ ویٹ نہیں ہو رہا تھا مجھ سے کہ 1 سال چھونا چلا جائے میرے ہاتھ سے, کیا یہ وہ کرے گا. ہاں بیکاز سم ٹائمز یو نو کہ یار یہ میں اچھا کر سکتی ہوں, رائٹ. سو 1 سال کے بعد جب وہ کورس وورس میرا سب ہو گیا تو پھر دوبارہ سے میں نے ان کو کال کی, دس ایگزیکٹو ڈائریکٹر جس نے کہا تھا کہ کورس کر لو, رائٹ.
جو میری کراچی یونیورسٹی کی ایک کلاس فیلو کا چاچا بھی تھا. اب جب میں نے ان کو کال کی تو مجھے کہتے نہیں ابھی تو سلاٹ نہیں ہے, ابھی تو سلاٹ, ہاں رکو, ہاں صبر, ہاں رکو, ہاں صبر. آئی واز لائک چلو صحیح ہے, ناٹ مینٹ فار می. اینڈ دین دیر از دس بیچارہ, ناٹ ٹرکی بٹ ٹرکی گائے, سو ہی واز لائک کہ ہی فالوڈ اپ کہ مطلب کہاں غائب ہو گئی ہیں. آئی واز لائک کہ میں کورس کر رہی تھی اینڈ لانگ ٹائم نو سی. تو اس نے کہا کہ آ جاؤ, اور اگر آپ نے اب کورس کر لیا تو اب آپ آ جاؤ شو کر لو. میں نے کہا اچھا. میں آفس آئی, صحیح ہے. اب میں آفس آ کے میں نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے اینڈ ناؤ آئی ایم لائک سرٹیفائڈ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ شو جو ہے وہ نیکسٹ ویک سے اسٹارٹ کر دیں. آئی واز ویری تھن. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھ کے شو سوچا ہے ڈائٹ ذائقہ. سو پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا انٹرسٹ کیا ہے یہ وہ. تو میں نے کہا کہ میرا نیوٹریشن میں بھی انٹرسٹ ہے, مجھے کھانا پکانے کا بھی شوق ہے, اینڈ وائل نوئنگ سائنس بیہائنڈ دا فوڈ. سو دے ور لائک چلو ڈائٹ ذائقہ از یور شو. سو وہ ریکارڈنگ ہوتی تھی 5 منڈے سے فرائیڈے چلتا تھا, اور سیٹرڈے کو 5 ریکارڈنگس ہم کرتے تھے. تو وہ میں نے کی, ایک سیٹرڈے کی, دوسری سیٹرڈے کی, تیسری سیٹرڈے کی. اینڈ دین پیپل اسٹارٹیڈ ٹیلنگ می کہ تمہیں پتہ ہے ہماری شو کی ریٹنگ بہت آ رہی ہے. اچھا وہ میرا شروع کا ایکسپیرینس ہے, میں بھی فل اوپر سے آ رہی ہوں, میری شو کی ریٹنگ بہت آ رہی ہے. اینڈ آئی واز لائک واو, وچ واز ٹرو بائی دا وے, بہت اچھی ریٹنگ آ رہی تھی. سو آئی واز لائک چلو اچھا بریک مجھے مل گیا. ناؤ دا فن تھنگ, اچھا یہ ریکارڈنگ تھی ٹھیک ہے, ابھی میں نے آج کوئی لائیو شو نہیں کیا تھا. سو دا فن تھنگ از دیٹ مائی جی ایم کالز می ذائقہ ٹی وی پہ. انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے کہ تم کو ایک بہت اچھا برانڈ نے تمہارا دیکھا, ڈائٹ ذائقہ, اینڈ دے وانٹ ٹو اسپانسر یو اینڈ اٹس ویری گڈ منی اینڈ اٹس ویری گڈ شو. سو اٹ ول بی کالڈ کیا لائیو کچن ود عائشہ. تو ہم تمہیں لائیو شو دے رہے ہیں. لائک لائیو شو, مائی گاڈ کیسے کروں گی, میں کر بھی پاؤں گی نہیں. لائک تم کر لو گی, آئی نو یو, تم کر لو گی. اوکے تو ڈن کروں. میں نے کہا ہاں ڈن کر دیں. میں واپس گھر نہیں آئی. میں اتفاق سے اسی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جس کے ایک چاچا نے مجھے کہا تھا کہ آپ ابھی نہیں آئے یہاں پہ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر. سو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈالمن مال کے فوڈ کورٹ میں, طارق روڈ والا. سو مجھے کال آتی ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی, ہاں قریب, میں بہت گئی ہوں, آئی یوزڈ ٹو لو اٹ. کال آئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہ ہاں عائشہ وہ لائیو کچن کا آپ سے بات ہوئی تھی, راجا سہیل واز دا نیم آف دا جی ایم. میں نے کہا جی بات ہوئی تھی. اچھا لسن, سو ہی ول کال یو ان اے وائل اینڈ جسٹ سے کہ آپ نہیں کر رہی ہیں شو. اور لائک وائی, بس آپ کہتے نا آپ نہیں کر رہی. میں نے کہا بٹ وائی وڈ آئی سے دیٹ. انہوں نے کہا کہ یار اصل میں نا ایک بندی ہے, اچھا اب میں اس کا نام نہیں لوں گی بیکاز آئی تھنک ہر ریپوٹیشن از ویری لائک امپورٹنٹ. ایک بندی ہے, ہی واز سینگ ہر اینڈ شی واز آلسو شیف. سو ہی سیڈ کہ یار میں اس کو شو دینا چاہ رہا ہوں, اس کے ماں باپ نے مجھے کب سے کہا ہوا ہے تو میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو میرٹ ہے نا, مطلب اگر برانڈ نے ایک انسان کو اپروچ کیا ہے, اور پیشن سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میرٹ ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ اس کو ہٹاؤ اور مجھے لے لو, جو ہوا وہ آٹومیٹکلی ہوا. سو آئی واز لائک اچھا اینی وے. اب دیٹ کال واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. سو اب میں نے فون رکھا اور میں سوچ میں پڑ گئی کیا کروں. اسی وقت مجھے جی ایم کی کال آ گئی, راجا سہیل کی, کہ ہاں بھائی وہ شو کے لیے اچھا ٹائمنگز ہی ہیں. تو میں نے نہیں ان کی کال آئی کہ سنا تم شو نہیں کر رہی. میں نے کہا جی سر جی میں اچھا. اب میں اس وقت ڈر گئی. میں نے کہا یار میں آفس جاؤں گی, یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوگا کیا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا جی میں نہیں کر رہی, میں نہیں کر سکتی, میں بزی ہوں, نہیں میں نہیں کروں گی, سم تھنگ لائک دیٹ. لائک اوکے. اینڈ دین آئی وینٹ ہوم اینڈ آئی واز سو سیڈ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ. میں نے اپنے ڈیڈ کو بولا کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, لوگوں سے سنا تو پالیٹکس بہت ہے, یا تو ابھی تو میں لائف شو اسٹارٹ نہیں کیا تو بند ہی ہو گیا, وہ اتنی زیادہ پالیٹکس ہے. اینڈ دین I asked my dad کہ if you were at my place what would you do. He was like تم کل جاؤ گی جب آفس ریکارڈنگ کے لیے تو تم اپنے باس کو بولو گی یہ ہوا ہے میرے ساتھ. I was like okay. پھر پتہ نہیں کل کی ریکارڈنگ شاید کینسل ہو گئی, کچھ ہوا. اب ریکارڈنگ نیکسٹ ویک تک نہیں تھی اور شو لائیو جانا تھا 4 دن کے بعد. اب میں اپنے جی ایم کا نمبر سب سے مانگ رہی ہوں اینڈ آئی واز سو ڈمبو کہ 3 ہفتے سے شو کر رہی ہوں ریکارڈنگ, اور جی ایم صاحب کا نمبر ہی مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. جی ایم کون ہے, اونر کون ہے, کون ہے یہ لوگ, آئی نیو نتھنگ. ہر ایک سے نمبر مانگا, دیا ہی نہیں تھی, کسی نے نہیں دیا. بڑی مشکل سے پتہ نہیں کیا کیا کر کے میں نے ان کا نمبر مانگا بیکاز کسی نے آفس میں نہیں دیا. دے انڈرسٹوڈ کہ کیا ہونے والا ہے. سو اینی وے آئی ٹوک ہز نمبر اینڈ آئی کالڈ ہیم اینڈ آئی سیڈ کہ سر وہ مجھے آپ کو بات بتانی ہے, وہ آپ کیا ایک ہوتی ہیں ایگزیکٹو, نام بتایا. میں نے کہا, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں منع کر دوں. سو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ان کی کہنے پہ منع کیا. اینڈ ہی واز فیوریس, لائک اچھا وہ تھوڑا تو کر کے بات کرتے تھے اینڈ بڑا فیملی ماحول. لائک اب تو میری بات سن, تو آ رہی ہے منڈے کو, گاڑی آ جائے گی 8 بجے, گھر کے نیچے کھڑی ہوگی گاڑی, بس جسٹ بی ریڈی, ریسیپیز بھیج دے اپنی بس. میں نے کہا اوکے صحیح ہے.
اب چلی گئی میں منڈے کو بڑا نروس ہو کے, لیکن اچھا سا شو کر لیا. اس کے بعد جب شو کے بعد میں نکلی ہوں تو وہ صاحب آگے کھڑے ہوئے فل غصے میں, تو اینڈ واز لائک آپ اوپر آپ سے بات کرنی ہے. اوکے خیر میں نے کہا جی. تو کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, آپ نے میری آفس میں جو ہے وہ اتنی بری وہ ریپوٹیشن کرا دی. اچھا میں کافی دیر سنتی رہی اینڈ آئی واز ینگ بلڈ تو پھر جب غصہ آتا ہے تو پھر آتا ہے. آئی واز لائک آپ کو شرم نہیں آتی؟ This is literally the first, because I didn't used to think before speaking. بہت ٹائم میں نے ان کی بات سنی اور پھر میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو مجھے دیکھنے میں نے کہا آپ اپنے لو انٹرسٹ کے لیے آپ ایک بندی کا میرٹ ختم کر رہے ہیں. آپ نے مجھے پہلے بھی ٹوپی کی تھی کہ تم یہ کر لو, تم وہ کورس کر لو, میں تمہیں یوں شو دلا دوں گا, یہ شو. میں نے کہا میں مر نہیں رہی شو کے لیے, بٹ آئی بلیو ان میرٹ. مطلب میں نے 1 سال پڑھائی کی اور پھر جب میں واپس آئی تو آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. نہیں میں نے تم سے صرف ریکویسٹ کی تھی کہ وہ میری. میں نے کہا تو بھائی میرٹ پہ مل جائے گا اس کو بھی. میں نے ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی, بات ہی ختم. ایگزیکٹلی آئی واز لائک میرٹ پہ مل جائے گا. میں نے کہا میرٹ آپ کو میرٹ مطلب پتہ ہے کیا کہہ رہی ہوں میرٹ عجیب. اینڈ آئی واز لائک میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہی ہوں یار, یہ مجھ پہ کیوں غصہ ہو رہا ہے, مجھے اس پہ غصہ ہونا چاہیے. اچھا اور پھر اب وہ ہماری جو سوسائٹی میں کہتے ہیں پھپھو یا یہ وہ, ہمارے پھپھوز آر ویری نائس بٹ وہ پھپھو بن گئے. ہاں بٹ وہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے کہ وہ بن گئے وہ میرے لیے. اب میٹنگز ہوتی تھی ہمارے شو کی ہر ویک, تو اب میں کیونکہ کوئی انسان جب نیا کوئی کام شروع کرتا ہے نا تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. تو میرے پاس کوئی 10 آئیڈیاز لکھے ہوتے تھے میٹنگ کے لیے کہ ہم بغیر پیسے خرچ کیے شو کی ریٹنگ ایسے بڑھا سکتے ہیں. ہم شو سے پہلے ٹائمر, اس زمانے میں کسی چینل پہ نہیں آتا تو ہمیں کہتے تھے کہ یار اگر ہم ایک ٹائمر لگا دیں کہ کتنی دیر میں ہم واپس آ رہے ہیں. اس طرح کے کافی سارے آئیڈیاز میں اپنے پاس لکھ لیے. وہ آئے, اچھا یو آر ریڈی فار دا میٹنگ؟ آئی واز لائک سو کین آئی سی یور پیپر؟ آئی واز لائک اوکے. وہ پیپر لے کے میرا چلے گئے اینڈ آئی ڈڈنٹ گیٹ مائی پیپر بیک. I was like کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ آئیڈیاز میں شیئر کر لوں گا. صحیح ہے. اب ہم جب میٹنگ میں بیٹھتے تھے, اب ہر آئیڈیا کے بعد, ہر سوال کے بعد میرا ایک ہوتا تھا سر, جو میرے جی ایم تھے ان کے لیے, سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, سر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, سر ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. ناٹ کہ آئی وانٹیڈ ٹو شو ہم کہ وہ میں کتنی اسمارٹ ہوں, بٹ آئی واز ویری پیشنیٹ. I was so passionate and people were like نہیں اس کو بولنے کا فائدہ نہیں, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. And I was like یار دنیا میں سب ہو سکتا ہے. So اس لیے میں بہت بولتی تھی. And literally مجھے ایک بندہ شیف کو نہیں مارتا تھا کہ shut up, like don't give your idea. like اچھا. I was like یار اگر میں نے پھر میں جب تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہوتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میں نے یہ برداشت کر لیا, I think میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں. And that was actually true. ذائقہ پہ 2 یا 3 مہینے کام کرنے کے بعد آئی تھنک HTV سے مجھے کال آئی, اور وہ کوکنگ شو میں بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی. اس کا نام تھا ہیلدی کوکنگ, اور میں کہتی تھی یار یہ کتنا صاف ستھرا سیٹ ہے, کتنا اچھا ہے, چینل بھی کتنا اچھا ہے, اور یہ کتنا ہیلتھ اور نیوٹریشن کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں. میں بھی اتنی کتابیں پڑھتی تھی. آئی واز لائک میں بھی ایک دن ایسا کوئی شو سوچا تھا میں نے. سو پتہ چلا کہ وہی جو کوکنگ ایکسپرٹ تھی اور ہوسٹ تھی وہ چھٹی پہ جا رہی تھی. So they were like why don't you do it for 1 month. میرے تو مزے ہو گئے. تو میں ذائقہ بھی کرنے لگی, میں وہ بھی کرنے لگی. That was good money.